الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. پورا واقعہ احزاب اس میں مذکور ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں ایک مرتبہ جمعہ میں وہ تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکا ہے. ان آیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے، لے پالک بیٹے، منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا، اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو گفٹ دیا تھا. ان کے والد تلاشتے جب آئے تو حضور نے کہا آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آنا چاہے تو آپ لے جا سکتے ہیں. تو بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی کچھ اس انداز کا تھا. والد نے کہا بیٹا غلامی کی زندگی سے بہتر آزادی کی زندگی ہے. تو بیٹے نے کہا کہ 100 آزادیاں محمد کی غلامی کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان کو اپنا لے پالک منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، مگر دونوں کی ازدواجی زندگی تلخ ہو چکی تھی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان کی تھی، اونچے گھرانے کی تھی اور زبان کی بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا نباہ نہیں ہو سکے گا، اس چیز کو میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارے رک جاؤ، جلد بازی مت کرو. مگر بار بار جب یہ مسئلہ پیش آتا تھا تو حضور کے پاس آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے چونکہ یہ نکاح ہوا تھا، اس لیے حضور کو فکر دامنگیر تھی کہ اگر حضرت زینب کی طلاق ہو گئی تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اگر حضرت زینب کو طلاق ہو جاتی ہے تو ان کو میں اپنے نکاح میں لے لوں گا. اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز تم اپنے دل میں چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. حضور کیوں چھپا رہے تھے دل کے اندر؟ اس وجہ سے چھپا رہے تھے کہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں اور زمانے جاہلیت میں بھی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور حقیقی بیٹے کی بیوی کو جب طلاق ہو جائے تو خسر نکاح نہیں کر سکتا. ویسے ہی لے پالک بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے اگر حضور نکاح کرتے تو لوگ آپ پر الزام لگاتے، مطعون کرتے، لیکن اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، لہذا وراثت کے اندر بھی اس کو حصہ نہیں ملتا ہے. منہ بولا بیٹا اس کے پیچھے اس کے حقیقی باپ کا نام لگے گا، جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے ان کا نام بھی نہیں لگتا. اس لیے حضرت زید کو بھی جب لوگوں نے کہنا شروع کیا زید بن محمد تو قرآن نے منع کیا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو، وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جس چیز کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. چھپانا کیوں ہے اس کی وجہ سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے الزام سے ڈرتے ہیں. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ کی ذات زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. حالانکہ ہر نبی کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہی ہے، مگر حضور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نکاح دنیا کا ایک معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت زینب سے نکاح ہم خود کرانے والے ہیں، اس لیے یہ نکاح شرعی نکاح ہے. اس لیے آپ کو لوگوں کے کہنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے حکم پر عمل کریں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز کرتی تھی کہ ساری ازواج کا نکاح زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح خود اللہ نے پڑھایا.
اس لیے ازواج مطہرات میں دو پارٹیاں تھی، ایک پارٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور ایک پارٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ہر پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ حضور کی کامل توجہ ہماری طرف ہو، اور یہ تو مطلوب ہے، یہ اختلاف کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی چاہت یہی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی تو لوگ ہدیہ بیچتے تھے، تو ساری ازواج مطہرات نے مل کر کہے تو کس کو کہے، بھئی باری ہماری بھی ہوتی ہے، حضور جب ہمارے کمرے میں آتے ہیں اس وقت بھی ہدیہ بھیجا کرو، یہ کیا لگا رکھا ہے صرف جب حضرت عائشہ کی باری ہو اس وقت ہی کھانا آتا ہے۔ لیکن کہے تو کس سے کہے، حضرت عائشہ سے تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ بات آگے پہنچے گی نہیں، اور حضور کو کہے تو اس کی ہمت نہیں ہے۔ تیار کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ذرا اپنے والد سے آپ درخواست کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابا جان آپ ذرا لوگوں سے، صحابہ کرام سے درخواست کریں کہ جب دیگر ازواج مطہرات کی بھی باری ہو اس وقت بھی تحفہ بھیجا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرے والد کو جو پسند ہے تو وہ پسند نہیں کرتی کیا؟ مطلب محبت کا جو معاملہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اس میں تم بیچ کے اندر مت پڑو، دخل اندازی مت کرو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے علائقی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ احسان کیا کہ ان کو اپنے نکاح میں دے دیے۔ تو دو لوگوں کو داغ اور تکلیف ہوئی تھی، ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہ تکلیف سے بہتر بدلہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ لیکن حضرت زید جن کے نکاح سے ایک اونچے خاندان کی عورت چلی گئی اور قریش کی دامادیت جن کی ختم ہو گئی، تو ان کو بدلے میں کیا ملا؟ ان کو بدلے میں یہ ملا کہ اللہ نے قرآن میں ان کا نام ذکر کیا۔ کسی صحابی کو یہ شان حاصل نہیں ہے کہ ان کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہو، صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ فلما قضى زید منها، حضرت زید کا نام قرآن میں آ گیا اور رہتی دنیا تک بلکہ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ نعمت کم نعمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سب کا بدلہ دے چکا ہو، مگر ابوبکر کا بدلہ خود اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ ان کا نام بھی صراحت کے ساتھ نہیں ہے، ان کی صحابیت کا تذکرہ صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے۔ جب غار ثور پہ چھپ گئے تھے، اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو جب حضور اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے تھے، وہ صحابی سے کون مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اگر کوئی حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ لیکن صراحت کے ساتھ نام کسی کا مذکور نہیں ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے سورہ سبا، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، مگر بہت مختصر تذکرہ میں کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کام کرنے والے جنات بھی تھے، اور جنات کیا کام کرتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ چیزیں تیار کرتے تھے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ چند چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ من محاوی، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، وہ تماثیل، اور تصویریں بناتے تھے۔ تصویر کے بارے میں تو صاحب ہماری شریعت کا حکم ہے، تصویر بنانے والا جہنم میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہو، ہم تو بات ہماری شریعت کی کرتے ہیں، اس لیے ان کی شریعت میں جائز ہو اور وہ بناتے ہوں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے سجدے کیے ہیں، لیکن ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ شکر کر سکتے ہیں لیکن تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا ہے فرشتوں نے، وہ تو خیر اللہ کا حکم تھا، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تصویریں بنانا جائز ہو، مگر یہ دونوں باتیں ہماری شریعت میں ناجائز ہیں۔ وہ تماثیل و جفان کالجواب، اور حوض کے مانند بڑے بڑے پانی کے برتن بناتے تھے۔
وقدور الراسیات، اور کھانے کی پکانے کی اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے کہ وہ دیگیں اس جگہ سے ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تھی، اسی جگہ کھانا پکاؤ۔ یہ سب کاریگری کس کی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی جناتوں کی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنا ہے، تو جناتوں نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل کرنا شروع کیا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں کام مکمل ہو بھی گیا تھا، بس تھوڑا سا کام باقی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ سے چند دعائیں کی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ اگر کوئی شخص بیت المقدس کے اندر آئے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اس کی توبہ ضرور قبول کرنا، کوئی فقیر اور محتاج بن کر آئے اس کو مالدار بنا دینا، کوئی بے امنی کی حالت میں آئے اس کو امن نصیب کرنا۔ یہ دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے کام کو مکمل کرنے کے بعد مانگی ہیں۔ تھوڑا سا جو کام باقی رہ گیا تھا وہ پورا کرانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیشے کا محل حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا، اندر سے بھی باہر کی چیز نظر آتی تھی اور باہر کا انسان بھی اندر دیکھ سکتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ عبادت کے اندر جب مشغول ہوئے تو لاٹھی کے سہارے سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور اسی حالت کے اندر آپ کی موت واقع ہو گئی۔ 1 سال تک آپ کھڑے رہے۔ یہ 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو کھڑا رکھا ہے؟ 2 وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ جو معمولی کام باقی رہ گیا تھا وہ اس کو پورا کرانا تھا، اور دوسری بات فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے حضرت سلیمان کے خلاف موت کا فیصلہ کیا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ، تو ان کی موت پر کسی کو اطلاع نہیں ہوئی کہ عبادت میں مشغول ہے کہ یا ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهْ، جناتوں کو پتہ اس وقت چلا جب دابۃ الارض یعنی دیمک نے لکڑی کو کھانا شروع کیا اور لکڑی ٹوٹ کر کے گر پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ فلما خر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے، تبینت الجن، اب جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ غیب کو جانتے تو 1 سال تک مزید ان کو کام نہ کرنا پڑتا، تو کام مکمل بھی کرانا تھا اور لوگوں کو بتانا بھی تھا کہ یہ شریر قوم بعد میں اپنی طاقت کی وجہ سے تم کو اللہ سے چھوڑ کر اپنی عبادت میں مشغول نہ کرتے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ غیب کے جاننے والے نہیں ہیں، اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب پتا چلا تو افسوس ہوا کہ 1 سال تک کام کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کی اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور موت واقع ہو گئی، اور 1 سال کے بعد وہ گرے۔ یا بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی مکمل ہو گیا، اور جناتوں کی قدرت کتنی ہے کہ وہ اللہ کی طرح غیب جاننے والے نہیں ہیں، یہ بھی پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو یہ لوگ اپنی طاقت کے سہارے لوگوں کو اپنی عبادت میں مشغول نہ کرے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب الخلقت واقعہ ان کے سامنے پیش فرمایا اور قرآن کے ذریعے پوری امت کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد جو سورت ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک قلب اور دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصود اور جو قلب ہے وہ آخرت ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، اور جنت اور جہنم کے فیصلے کا مدار ہے، اور اس طرح کے مضامین سورہ یاسین میں مذکور ہیں۔ اس لیے سورہ یاسین کو پورے قرآن کا دل کہا گیا، جیسے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا۔ یہ سورہ یاسین کا ایک نام تو یاسین ہے، لمبی بحثیں میں نہیں کرتا،
کہ سورہ یاسین حضور کا نام ہے یا اللہ کا نام ہے، یاسین نام رکھنا درست ہے یا نہیں؟ اگر یہ اللہ کا نام ہے تو کسی انسان کا نام رکھ لیا تو یاسین کس انداز سے لکھا جائے گا؟ قرآن میں جو لکھا ہے اس انداز سے یاسین لکھنا درست ہے یا نہیں؟ یہ ساری علمی بحثیں ہیں، جب تفصیل کا موقع ہوگا اس وقت کریں گے۔ لیکن اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ القاضیہ، یعنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا ذریعہ اگر کوئی صورت بن سکتی ہے تو وہ سورہ یاسین ہے۔ اس لیے صبح اٹھ کر کے فجر کے وقت ہمیشہ سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک نام ہے سورۃ عظیمہ، یعنی بڑی عظمت والی یہ سورت ہے۔ ایک نام ہے اس کا سورۃ معینہ، یعنی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کے حل کا ذریعہ بننے والی یہ سورت ہے۔ سورۃ المدافعہ، انسان کو جہنم کے عذاب سے اور تکالیف سے بچانے کا ذریعہ بننے والی یہ سورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوها علی موتى، جس انسان کی جان نکلنے کے قریب ہو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرو، جان کے نکلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو قریب المرگ ہے ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہونے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر ایک واقعہ بھی مذکور ہے مگر بہت لمبا ہے، 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں میں۔ ایک آیت میں جو منکر تھے قیامت کے، وہ بار بار اپنے وقت کے انبیاء سے کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، جو وعدہ قیامت کا تم ہم سے کر رہے ہو کب ہے یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو کہ قیامت آئے گی 2 مرتبہ تم کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ لوگ صرف ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ چیخ آ کر کے ان کو پکڑے گی سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، یہ لوگ اپنے اہل و عیال کو وصیت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت اس انداز سے قائم ہوگی، 2 شخص آپس میں کپڑے کا لین دین کر رہے ہیں، کپڑا بیچنے والا تھان پھیلا رہا ہے اور قیامت قائم ہو جائے، وقت نہیں دیا جائے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، گھر سے کسی کام سے نکلے ہوں گے اور گھر نہیں پہنچ پائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور قیامت قائم ہونے کے بعد جب 2 بار سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد یہ ہے کہ جب یہ اپنے قبروں سے نکلیں گے تو کچھ بھی سجا نہیں دے گا کہاں جانا ہے، کیونکہ ایسے رقت طاری ہوگی۔ اچھی بات یاد آ گئی، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر سنگ مرمر لگاتے ہیں، گویا ایک پورا محل اس کی قبر پر تعمیر کر لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن جن کی قبر پختہ ہوگی ان کو نکالنے میں دشواری پیش آئے گا، یعنی پورا جو پتھروں سے ایک سنگ مرمر لگا کر کے عمارت تعمیر کرنی ہے اور خوش ہے اس بات پر، گویا ان کے لیے قیامت کے دن نکلنا مشکل کر دیا۔ ان سب کا ہٹانا انسان کی طاقت کی بات ہے، اس لیے سیدھی سادھی قبریں بنائی جائے، کتبہ بھی نہ لگایا جائے، بلکہ صرف ایک نشانی کے طور پر کوئی چیز لگا دی ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھول لگاتے ہیں اور کیا کیا پتہ نہیں، چھڑیاں کھڑی کرتے ہیں، درخت کی ٹہنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، آپ نے ٹہنی توڑی اور ان کی قبر پر لگائی۔ ہم بھی تو انہی پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ حضور کے برابر ہیں، آپ کو پتا چل گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو تو حسن ظن میں رہنا چاہیے تھا کہ یہ مسلمان ہے تو اللہ نے عذاب قبر سے حفاظت فرمائی، آپ تو بدظن ہو گئے اور آپ قبر کی ٹہنی لگا رہے ہیں، نرم نرم پھول رکھ رہے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان کو عذاب نہ ہو۔ ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمارے اوپر تو وہی نہیں آتی کہ آپ ٹہنی لگاؤ تو ٹہنی کی برکت سے ان کو عذاب دور ہو جائے، بلکہ ہم تو حسن ظن میں ہے کہ اللہ نے ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہوگا۔ اس لیے یہ چیزیں کرنے کے بجائے
سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان کو دو، قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے ان کو دو، ان کے نام پر صدقہ خیرات کر کے ان کو پہنچاؤ۔ ان چیزوں کی ان کو ضرورت ہے، آپ کے خون کی ضرورت نہیں ہے، سنگ مرمر کی ان کو ضرورت نہیں ہے، پختہ قبروں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے سبحان اللہ کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کی وہ محتاج ہے۔ یہ شیطان نے ہم نے ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول کر دیا، جس کی وجہ سے جن چیزوں کی ان کو ضرورت تھی وہ ضرورت ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ جو پختہ قبریں بنا رہے ہیں، یاد رکھے کہ ہم ان کے لیے آخرت کی منزل مشکل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ جہالت کے بادل چھٹ رہے ہیں اور علم کی روشنی مل رہی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ جو چیزیں میں نے کی ہیں واقعتاً غلط ہے، لیکن اب معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے سب سے زیادہ ذات کون سی لائی ہے جس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے رسم و رواج کو پس سے پوچھ کر ڈال دیا جائے۔ لوگ تانے کستے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کے خلاف اگر تانے دیے جا رہے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ہمارے حکموں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ بھی ارادہ کریں کہ احکام میت کے احکام پر بھی علماء نے مفصل کتابیں لکھی ہیں کہ جب انتقال کا وقت ہو کیا کرنا چاہیے، جب انتقال ہو جائے کیا کرنا چاہیے، غسل کون دے، کس انداز سے دے، پھر قبر میں رکھتے وقت کس انداز سے اتارنا چاہیے، نماز جنازہ کس انداز سے پڑھنی چاہیے، یہ سارے احکامات ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی، تو ارادہ کریں انشاءاللہ شریعت کی جو روشنی ہم کو ملے گی قبرستان کے اندر ہم اس کو عمل کے اندر بھی لائیں گے۔ یا تو انتقال بھی ہوا، ابھی قبر میں دفن بھی نہیں کیا گیا اور 3 دن کے بعد دعوت کا اعلان ہو جاتا، مطلب کس کے نام پر ہم کھا رہے ہیں؟ جب زندہ تھا، پیدا ہوا، 7ویں مہینے کا بچہ ہے، تب سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد 3 دن، 10ویں دن، پھر 40ویں دن، پھر اب تو برسی بھی منائی جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے بھائی، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہم کو اس سے نکلنا ہے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے مرحومین کے لیے مسائل مشکل نہ کرو۔ اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا اور ہم خود کر رہے ہیں تو اس کا گناہ ہمارے اوپر ہے، اور اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو خود اس کے گناہ اس کے ذمہ ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں وہ چلا گیا، اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں کی تو کوئی آ کر کے ہم کو کوئی تانا دینے والا ہے کہ بھائی میرے موت کے بعد ایسا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے یا ویلنا، تو کہیں گے ہائے ہماری ہلاکتی، من بعثنا من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہوں سے کس چیز نے ہم کو اٹھایا۔ ان سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے تم سے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسول تم سے کہہ رہے تھے قیامت آنے والی ہے، ساری حرکتوں کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ یہی رسول سے جو تم بار بار کہہ رہے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہاں ہے، کب ہے وعدہ، کب پورا ہوگا، لے آؤ قیامت ابھی۔ یہ وعدہ پورا ہو گیا، بہت جلد وقت اس کا آنے والا ہے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، صرف ایک چیخ ہوگی ہماری طرف سے، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پورا مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہمارے سامنے روبرو کھڑا ہو جائے، ایک ہی چیخ سے بس۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تم میں سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کتاب تمہارے ہاتھ میں تھمائی جائے گی۔ اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھیے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور خود کا حساب خود لے لیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بوڑھوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن کا مزاج ہے کہ پھر اہل جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے تو لوگ میوہ کھانے میں مشغول ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں مسریوں پر بیٹھ کر کے خوشیاں منا رہی ہوگی۔ لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون، ان کے لیے تو قسم قسم کے پھل ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور وہ چیزیں ہوگی جو دعوت کے طور پر ان پر پیش کی گئی ہوگی۔ وَلَهُمْ مَا يَسْأَلُونَ، یسألون کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، تم جو سوال کرو گے سوال کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی،
اور ایسے پھل ہوں گے، آم منگوائے گا آم لے کر آئے گا، امرود منگوائے گا خادم آم لے کر آئے گا، وہ کہے گا ارے ابھی تو آم کھایا ہے، وہ کہے گا کھا کر تو دیکھیے، آم کاٹا جائے گا اور مزہ امرود کا ہوگا، مزہ آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے اور جہنم سے ہم سب کو اللہ تعالی آزاد فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ ایک بڑا آدمی جب کسی کو سلام کرتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے وہ بندہ کہ میرے نام فلاں کا سلام آیا ہے، فرشتہ آ کر کے ایک جنتی کو کہے گا آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے، کیا خوشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ بھی ہوگا ممتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندے اور مجرم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ الم احد الیکم، کیا ہم نے تم کو نہیں بتایا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پرستش مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وان اعبدونی، تم میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، مجرموں جو جہنم تمہارے سامنے دکھ رہی ہے یہ وہ وعدہ ہے جس سے تم کو ڈرایا گیا تھا، اصلوھا اليوم، آج اس کے اندر داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم انکار کرتے تھے۔ وہ بہت بہانے بنائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان خاموش ہو جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے ہاتھ سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر ان کے سارے اعمال کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے ہمارے خلاف گواہ بننے سے اس کی حفاظت فرمائے اور سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ یاسین کی آخری 5 آیات جو ایک واقعے میں نازل ہوئی ہے، عاص بن وائل جو مکہ کا بہت خطرناک حضور کا مخالف دشمن تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے مردار کی ایک ہڈی اٹھائی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو مسل کر کے ریزہ ریزہ کر دیا اور حضور سے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد کون دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ کیا خواہ مخواہ کے وعدے ہم سے کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ منی کے ایک قطرے سے ہم نے اس کو اتنا طاقتور بنایا ہے، تیری کیا حیثیت تھی، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، آج ہمارے خلاف کھلم کھلا جھگڑا کر رہا ہے تو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے سامنے مثال پیش کر رہا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے کہ میں کیا تھا اور اللہ نے کیسا طاقتور مجھے بنایا۔ یحیی العظام وہی رمیم، اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان گوشیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ نبی فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ ذات اس کو زندہ کرے گی جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا تھا۔ ہڈی تو بڑی چیز ہے، منی کے قطرے سے بغیر نمونے کے انسان بنایا ہے، کسی انسان کی شکل 100% ایک جیسی ہو ممکن ہے؟ یہ سب کاریگری کس کی ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیا ایسا ساز دنیا کا کوئی انسان ہے؟ سب تو بلڈنگ کی کاپی کر رہے ہیں، ہر چیز کی دنیا کے اندر کاپی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شباہت میں کسی کو ہو بہو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ صرف فنگر پرنٹ دیکھ لیا جائے، ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور نہیں کرتے، افلا تبصرون، بصیرت کی اور بصارت کی آنکھیں دونوں تمہاری کھل جائے گی اگر غور کرنا شروع کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، ارے وہ عرب کے اندر ایک درخت تھا، وہ درخت ایسا تھا کہ بالکل تر و تازہ، اور ان درخت کی ٹہنی توڑ کر کے آگ نکالی جاتی تھی۔ جب ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی پر مارا جاتا تھا تو وہ ٹہنی سے آگ نکلتی تھی اور لوگ آگ جلاتے تھے۔ بلا سبز اور تر و تازہ ٹہنی اور اس سے آگ نکل سکتی ہے، کچھ کا چیز ہو تو نکل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرب کے اندر وہ خود درخت تمہارے سامنے موجود ہے،
اور اس سبز درخت سے اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کر رہا ہے، تو پھر کیا اللہ کے لیے ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ پیدا کرنا کچھ مشکل ہے؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان سارے انسانوں کو پیدا کرنا تمہاری نگاہ میں مشکل ہے، ہمارے لیے تو بس ایک کلمہ کن کافی ہے، وہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم تو کلمہ کن کے بھی محتاج نہیں ہے، یہاں کن فیکون، بس ایک اللہ کا حکم آیا، سارے اپنے قبروں سے نکل جائیں گے، سارے جانوروں کے پیٹ سے نکل جائیں گے، سارے سمندروں کے پیٹ سے نکل جائیں گے، اور جن کو ہوا میں بکھیر دیا گیا اللہ ہر جوڑے کو جوڑے گا اور انسان بنائے گا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کا حساب لے گا۔ جو مضامین آخرت کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں، ان مضامین کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا فرمائے۔